ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 9ویں باب کی 28ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا، اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے، یہ موسیٰ اور الیاس تھے، جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل اور برکت عطا کی ہے کہ آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے اس موسم کے دوران دوسرے اتوار کی عبادت خدا کے حضور ادا کریں۔ مسیح میں میرے جو آج کی 3 تلاوتیں، پہلی تلاوت، دوسری تلاوت اور انجیل مقدس، آج خدا کے جلال کا ذکر کرتی ہیں۔ پہلی تلاوت میں ابراہیم نے خدا کا جلال خدا کے وعدے میں دیکھا۔ خدا نے اسے کہا کہ آسمان کے ستارے گن، اور اس سے وعدہ کیا، اس کے ایمان کی بنیاد پر اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے کیا کروں گا، انہی آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند کیا کروں گا، تجھے اولاد کی برکت عطا کروں گا۔ ابراہیم نے اپنے ایمان سے، اپنے ایمان کی پختگی سے، خدا پر ایمان لانے سے خدا سے برکت یہ پائی کہ خدا نے اس سے ایک وعدہ کیا جو آج ہم سب میں کیا ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں 3 بڑے مذہب، یہودیت، اسلام اور کرسچینٹی، مسیحیت، یہ تینوں مذہب جو ہیں یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ابراہیم کی اولاد ہے۔ وہ اولاد جس کا وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا کہ میں تیری امت کو، تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ خدا کا جلال، خدا کی برکت جو کہ لامحدود، انگنت، آج ابراہیم خدا کا جلال دیکھتا ہے ایمان کے بنیاد پر۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول ہمیں
ہمارے ایمان کی ایک بڑی خوبصورت حقیقت کی طرف لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے، وہ جو خدا کے وعدوں کو سچا جانتا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے برکت یہ دیں گے کہ اس کے فانی بدن کو کس میں بدل دیں گے؟ جلالی بدن میں، یعنی اس کو ویسا ہی جلال بخشیں گے جیسا خدا نے اپنے بیٹے کو عطا کیا ہے۔ وہ ہمارے فانی بدنوں کو روحانی میں، جلالی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خود جلال سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ سنتے ہیں۔ ہم نے آج مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ اپنے 3 شاگردوں کو، پطرس، یوحنا اور یعقوب کو لیتے ہیں اور پہاڑ پر دعا کرنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ 3 شاگرد جو ہیں یہ آپ کو بارہا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جب بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی چاہے بڑا معجزہ کیا ہے یا کوئی فیصلہ لیا ہے یا جلال خدا کا ظاہر کیا ہے، تو یہ تینوں آپ کو اس معجزے میں، اس نشان میں اور اس جلال کے اس موقع پر یہ تینوں شاگرد آپ کو نظر آئیں گے، پطرس، یوحنا اور یعقوب۔ آج بھی یہ تینوں شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ موجود ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے ہیں۔ پہاڑ جو ہے، یاد رکھیں بائبل مقدس میں پہاڑ ہمیشہ خدا کی حضوری کی علامت رہا ہے۔ پہاڑ جو ہے کلام مقدس میں، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہے چاہے نیا عہد نامہ ہے، کلام میں جب بھی پہاڑ کا ذکر ہوگا تو یاد رکھیں کہ یہ کس کی علامت ہے؟ خدا کی حضوری کی علامت۔ بہت سے بڑے بڑے واقعات ہیں جو کہاں پر رونما ہوئے ہیں؟ پہاڑ پر۔ 1 2 3 کا ذکر کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنی قربانی کس پہاڑ پر ادا کی تھی؟ صلیبی موت۔ اونچی آواز میں، کس پہاڑ پر؟ کلوری کے پہاڑ پہ۔ جب خداوند یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو، ہمارے نجات کو اس دنیا میں لے کر آیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا، تو اس نے قربانی کس پہاڑ پر ادا کی تھی؟ کوہ کلوری پر۔ اس سے پہلے اگر پرانے عہد نامے کی اگزامپل لیتے ہیں تو پہاڑ کی جب ہم ذکر سنتے ہیں، حضرت موسیٰ جب اس نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تو خدا کے 10 احکامات اس کو کس پہاڑ پر ملے تھے؟ اونچی آواز میں، کون سا؟ کوہ سینا، سینا کے پہاڑ پر۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہاڑ پر اور کیا ہوا ہے تو مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم۔ یسوع مسیح، ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، جسے ہم پہاڑی واز کے نام سے جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی وہ بیسک تعلیم جو ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ مسیح پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ مبارکبادیاں، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہیں۔ یہ تمام تعلیم جو ہے یسوع مسیح نے کہاں دی تھی؟ پہاڑ پر بیٹھ کر۔ پہاڑ جو ہے، چٹان، وہ ہمیشہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری کی علامت ہے، اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟
کیونکہ پہاڑ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ پہاڑ ہمیشہ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے جب باپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو خدا اپنے بیٹے کو جلال بخشتا ہے۔ آج یاد رکھیں، مقدس پطرس، یوحنا اور یعقوب، آج انہوں نے خدا کے جلال کا تجربہ کیا ہے، جلال کا تجربہ کیا، اور اسی لیے وہ خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خداوند، ہمارا یہاں ہونا کیا ہے؟ اچھا ہے، ہم اسی جلال میں رہیں گے، کیونکہ یہ تو بہت اچھا ہے، شاندار ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ جانتے نہ تھے کہ کیا کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اس جلال کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جس جلال کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے۔ جو اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نا، ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خدا باپ کی حضوری میں، آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اسی جلال کا ایک تجربہ کرواتے ہیں کہ جب خدا کی پاک مرضی ہم اپنی زندگی میں پوری کرتے ہیں، جب اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم اس کے وعدوں پر قائم رہتے ہیں، جب ہم وفادار رہتے ہیں، تو وہ وعدہ جو خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، آج اسی تاج اور اسی جلال کا خداوند یسوع مسیح انہیں کیا کرتے ہیں؟ تجربہ دلاتے ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں ہوں گے تو کیسا جلال ہوگا۔ آج لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر تھے تو انہوں نے دو لوگوں کو وہاں پر دیکھا تھا۔ کون کون تھا؟ پہلا کون تھا؟ موسیٰ، اور دوسرا کون تھا؟ الیاس۔ یہ دونوں خداوند یسوع مسیح سے بات کیا کر رہے تھے؟ مقدس لوکا کہتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے اس کے انتقال کے بارے میں بات کرتے تھے، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح سے بات کر رہے تھے کہ وہ خدا کی پاک مرضی کو کیسے پورا کرنے والا ہے۔ وہ اس وعدے کو جو تکوین کی کتاب میں کیا گیا تھا، جو خدا نے کہا تھا آدم اور حوا سے، جب انہوں نے گناہ کیا، موت اس دنیا میں آئی، تو خدا نے اس سے کیا کہا تھا کہ جو اس درخت کا پھل کھائے گا کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ خدا کا یہ فرمان تھا، خدا نے کہا تھا کہ اگر تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا۔ اگر خدا اپنے قول پورا نہ کرے تو خدا نہیں، تو جے خدا اپنے قول پورا کر دے تو پھر امت نہیں، کیونکہ خدا نے کی کیا سی آدم نو تے حوا نو کہ اگر تسی اس درخت کا پھل کھادا تو کی ہو جاؤ گے؟ تسی مر جاؤ گے۔ کلام سانوں کہندا ہے کہ خدا دے منہ دی گل جدوں تک پوری نہ ہو جائے آسمان تے زمین نہ ٹلن گے۔ اے خدا دا کہنا سی، خدا دے کلمہ سی، اور اس کلمے نو پورا ہونا لازمی سی۔ اس لئی ساری امت دے بجائے خداوند یسوع مسیح خود اس دنیا تے آیا، انسان بنیا، اور ساڈے گناہ اپنے اتے لد لے، جیڑا کہ سانو کلام چ بھی عبرانی دے خط چ سانو دسیا جاندا ہے کہ اس دا اپنا کوئی گناہ نہیں سی۔ خداوند یسوع مسیح دا اپنا کوئی گناہ نہیں سی، بلکہ ساڈے ہی گناہ جڑے او دے کندھیاں تے لدے گئے سن، تے ساڈا گناہ ساڈی خطا چک کے تے او کفارہ ہو گیا۔ مرنا تے لازمی سی، کیوں؟ کیونکہ خدا نے کیا سی کہ گناہ، خطا
ਇਹਦਾ आखिर की है? मौत। कलाम से यही पढ़ लें कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और खुदा ने जो क्या सी तो फिर पूरा तो होना सी। और खुदावंद यसू मसीह इस दुनिया ते आया ताकि उस कौल नूं जिहड़े खुदा ने किया है उस कौल के मुताबिक साडी खातर साडे गुनाह चुक के ते अपनी जान दे। अज मूसा ते इलियास ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ मूसा ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ मूसा ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। खुदा ने जो मूसा का चुनाव किया तो खुदा ने कद नहीं चुनिया सी इनू ताकि वह खुदा के लोगों मिस्र की गुलामी चो कढ़ के ते वादे की सरजमीन तक लैके जाए। एक करदार सी मूसा का। और अज ये समझना है कि मूसा खुदावंद यसू मसीह के नाल ओदे इंतकाल की गल क्यों कर रहे हैं। अज मूसा लिखिया नहीं कि की गल कर रहे सन, लेकिन मूसा दे करदार नूं वेख के जिहड़ा खुदा दी उम्मत दी रिहाई दे वक्त ने अदा किया, इंज ही लगता है कि मूसा नूं कहंदा होवेगा कि मैं जदों खुदा ने मेरा चुनाव किया तो मैं फराउन का सामना किया, मैं 40 साल बियाबान च इस उम्मत के कुड़कुड़ान का सामना किया। तो इंज लगता है कि मूसा जिमें यसू मसीह ने कहता है कि कुर्बानी बड़ी लाजमी है, बाप की मर्जी को पूरा करना बड़ा लाजमी है, औखा है पर करना है। इसलिए मूसा जे पुराने अहदनामे का मूसा है तो याद रखना कि नवे अहदनामे का नवा मूसा जोड़ा है वो यसू मसीह को कहा जाता है कि यसू मसीह नवे अहद का मूसा है। क्यों? क्योंकि पुराने अहद का मूसा जोड़ा है उन्हें मिस्र की गुलामी चों अपनी उम्मत को कढ़ के वादे की सरजमीन से लैके आया। तो यसू मसीह अपनी उम्मत को खुदा के लोगों गुनाह की गुलामी मौत की गुलामी चो कढ़ के कित्थे लैके जाता है? हमेशा की जिंदगी। इसलिए यसू मसीह नूं नवे अहदनामे का नवा मूसा कहा जाता है, क्योंकि वह भी सानू गुनाह चों मुसीबत चों मौत की तारीकी चों कढ़ के ते हमेशा की जिंदगी वाल लैके जाता है। तो मूसा का अज यसू मसीह के नाल मौजूद होना इस गल का सबूत है कि मूसा यसू मसीह नूं हिम्मत ते हौसला देना आया कि बाप की मर्जी पूरी करनी है। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बाप की मर्जी है कि पूरी करनी है। अज इलियास भी नजर आया। साडे जिहड़ी बाइबल मुकद्दस है उहदे विच कुल 17 अंबिया कराम ने जिन्हां दियां तसनीफां ने, यानी जिन्हां दी किताबां सानूं मिलदियां, सहीफे मिलते हैं, जिन्हां च 4 वड्डे नबी ने और बाकी 13 छोटे नबी ने। 4 वड्डे नबी जिहड़े ने उन्हां च इशाया, इरमिया, हिजकियल, दानियल, ये वड्डे नबी ने। वड्डे इसलिए क्योंकि उन्हां दी तसनीफां दी जिहड़ी लेंथ है, जिहड़े उन्हां सहीफे ने वो लंबे ने। फर्ज करो इशाया नबी दा सहीफा जिहड़ा है उहदे 66 बाप ने, लेकिन अगर दूजे अंबिया कराम तुसीं ले लो, मीका ले लो, योएल ले लो, इन्हां दे किसी दे 5, किसी दे 3, किसी दे 2 बाप ने। इन्हां दी लेंथ जिहड़ी है, जिहड़ी इन्हां दी किताबां दी सहीफियां दी लेंथ है या इन्हां दी जिहड़ी किताबां ने उन्हां दे मुताबिक इन्हां नूं छोटे या वड्डे नबी कहा जाता है। 17 नबी ने जिन्हां दियां किताबां साडी बाइबल मुकद्दस च मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे अंबिया कराम ने, नबी ते नबिया
ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਇਲਿਆਸ ਨਬੀ ਦਾ। ਇਲਿਆਸ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਨਬੀ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਰਮੀਆ ਨਬੀ ਕੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰਮੀਆ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰੇਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਰੋਂਦਾ ਏ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਗਾਲਤਾ ਖਾਧਾ। ਮੁਗਾਲਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਗਾਲਤਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ, ਉਹਦਾ ਆਖਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਹਟਦੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਔਰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲਿਆਸ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਲ ਮਕਬੂਲ। ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਲ ਮਕਬੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਲ ਮਹਿਬੂਬ। ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਸ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਲ ਮਕਬੂਲ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਮਕਸਦ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? یہ میرا بیٹا ہے المقبول، اس کی سنو۔ اسی بلائے گئے ہیں سنن واسطے، اور صرف سننا نہیں بلکہ جو سنیا ہے وہ تے عمل بھی کرنا۔ خدا باپ کہنا ہے اے میرا بیٹا ہے المقبول، قبول کیتا ہویا، ایدی سنو۔ اور بیٹا سانو سناندا کی ہے؟ بیٹا سانو ایک ہی گل سناندا ہے جو وہ پرچار کرتا ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پیغام کی ہے بیٹے کا؟ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ مسیح سے میرے جو یاد رکھو، توبہ کیتیاں بغیر تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اپنی زندگی اپنے ایمان اگے ودنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو وہ توبہ بڑی لازمی ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پشیمان ہونا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا، خدا کو معافی مانگنا، رحم کی اپیل کرنا، رحم پا لینا، تو جدو رحم پا لیا تو وہ بعد تبدیل بھی کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے توبہ کی ہے تو دوجے ہی پل اسی پھر وہی کرتے پھریے جو اسی کرتے رہے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہنے نے میٹانویا۔ میٹانویا ایک یونانی لفظ ہے جدا مطلب ہے ریڈیکل چینج، یو ٹرن، یعنی کلی طور تے اپنے آپ کی کر دینا، تبدیل کر دینا، وقتی طور تے نہیں، کلی طور تے، اور خدا دیا راواں تے نکل پینا۔ مسیح میرے جو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں توبہ کرو اپنے تمام کماں تو، منفی سوچاں تو، منفی ارادیاں تو توبہ کرو اپنی پرانی زندگی تو، اور ایمان لیاؤ۔ انجیل تے ایمان لیا دا مطلب ہے، ایمان دا مطلب ہے جنہوں اسی مان لئیے، کیونکہ جدے اسی ایمان لے آنے اسی انہوں مان لینے ہیں۔ تے خدا یسوع مسیح کہندے نے کہ توبہ کر کے پاک ہو کے اپنے آپ کو پاک کر کے تو دوجا سٹیپ جڑا یا دوجا قدم ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح دی انجیل تے ایمان لے آنا۔ ایمان دا مطلب ہے مان لینا، خدا دے معجزیاں نوں، خدا دیاں برکتاں نوں، خدا دے فضلاں نوں، خدا دے احکامات نوں مان لینا، اور من کے اپنی زندگی انہاں تے عمل کرنا۔ مسیح میرے جو مقدس یعقوب اپنے خط چ لکھتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ایمان ہے، اسی کہنے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سانوں پیار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح رحم کرتا ہے، تو جدو ساڈی واری آئے کہ اسی دوجیاں تے رحم بھی نہ کریے، دوجیاں تے پیار بھی نہ کریے، دوجیاں دی قربانی بھی نہ دئیے، تو ایمان تے ہے کہ یسوع مسیح رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن جدو عمل دی گل آئی ہے کہ ادوں میں پیار بھی نہیں کر پایا، نہ رحم کر پایا، تے نہ قربانی دے پایا۔ اس لئے میرا ایمان میری زندگی مردہ ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ توبہ کر، انجیل تے ایمان لیا، یسوع مسیح نے جو کیتا ہے تو جو کیا ہے وہ دیتے ایمان لیا، عمل چلیا، کیونکہ خدا دی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح میرے جو اے روزہ دے ایام ساڈے لئی توبہ تے تبدیلی دے ایام نے۔ اج اسی خدا یسوع مسیح دی تبدیلی صورت دا اج واقعہ پڑھنے ہیں، تے اج یسوع مسیح کی چاہتا ہے کہ اسی اپنی صورت تبدیل کر لئیے۔ اج یسوع مسیح ساڈی صورت نہیں بلکہ ساڈی سیرت تے گل کرتا ہے۔
ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਜ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ, ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਕਰੀਏ। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियां के नाम खत च कहता है कि बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यसू का था। इंग्लिश अगर ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, you must have the mind of Christ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਰਦਾਰ ਉਂਝ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੀਰਤ ਉਂਝ ਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਤਰਤ ਉਂਝ ਦੀ ਬਣਾਈਏ। और फितरत यीशु की की सी? मुहब्बत करना, रहम करना, प्यार करना, दूजियां दा एहसास करना। लंगड़ियां नूं जदों उन्हें देखा तो उन्होंने चलने की ताकत देना, ये भी एहसास। जदों उन्हें उस बेवा नूं वेख्या जिहदा बेटा मर गया सी, तो उन्होंने बेवा नूं वेख के की होया, दिल च एहसास आया। और उन्हें की किया, उस बेवा नूं बरकत ये दी, फसल ये दिता कि उसके बेटे नूं जिंदा कर दिता। खुदावंद यीशु मसीह जदों अपने पिछे वेंदा है कि मेरे 4-5 हज़ार लोग ने जिहड़े मेरे पिछे पिछे सुबह तो लगे फिरते हैं, तो यीशु मसीह नूं उन्हां ते तरस आया, मुहब्बत हुई, रहम किया। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़ां ने जिन्हां दा कोई चरवाहा नहीं, ये तरस यीशु मसीह का मिजाज रखना। मसीह च मेरे जो अज खुदावंद यीशु मसीह बुलाता है कि जिंदे असीं हैं वो सूरत नहीं, लेकिन सीरत तब्दील करिए। ये रोज़ां दे आयाम तौबा तब्दीली दे ने, तौबा करके असीं मसीह की सीरत, मसीह की फितरत ते मसीह के मजाज नूं अपनाइए, फिर ही साडे मसीह कहलाण का कोई सबब है। नहीं तो मसीहत अपने तौर पर मसीही होना साढ़े लिए सवालिया निशान है, अगर साड़ी सीरत जी मसीह की सीरत नहीं है। अगर असी मसीह वंगर नहीं, साढ़े अमलों च मसीह नज़र नहीं आता, तो साढ़े लिए मसीह होना यही सब तो बड़ा सवालिया निशान है कि आया असी मसीह है कि नहीं। साढ़े अमल सानू दसणगे कि असी मसीह हैं कि नहीं। इसलिए ईमान तो बड़ा है साडा, इत्थे आना, कलाम नूं सुनना, मसीह का पाक बदन के पाक नूं हासिल करना, इस गल का सबूत है कि ईमान बड़ा है। लेकिन अमल कदी कदी असी कमज़ोर रह जाते हैं अमल करने च। अज खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जिंज खुदा ने सानू बनाया, असीं सारे ही बड़े खूबसूरत हैं, चंगे हैं, लेकिन साढ़े अमल जोड़े ने वो भी इंजील मुकद्दस के मुताबिक होने चाहिए। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे।